باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے بائبل سٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے آج بائبل مقدس کے متفرق موضوعات کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ تو آج چھٹے نمبر پر ہم سٹڈی کرتے ہیں بلا ناغہ دعا کرنا۔ اپنے خیالات کو الفاظ یا خاموشی میں خدا کی طرف لگانا دعا کرنا کہلاتا ہے۔ خدا سے کوئی اسی لیے دعا کرتا ہے کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا خالق ہے، جو کچھ اچھا ہے اس کا سرچشمہ خدا ہے، مہربان کفیل ہے اور تمام انسانی سرگرمیوں کا محرک و رہنما۔ نحمیہ پہلا باب 4 آیت سے 6 آیت اور 9 باب 6 آیت۔ خدا انسان کے دائیں ہاتھ پر ہے، مزمور 16:8، اور انسان کی پناہ اور طاقت ہے، مزمور 46:2-3۔ یہ عقائد واضح کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کیوں دعا کی کتاب ہے۔ مزامیر کی کتاب مختلف قسم کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی تمجید، شکر گزاری، مناجات اور دیگر دعاؤں کا۔ تمام اسرائیلیوں کو شیما کی دعا پڑھنا لازم تھی۔ تثنیہ شرح 6 باب 4 سے 9 آیت۔ یسوع نے اپنے خدا باپ کے ساتھ خود کو دعا کے ساتھ یکجا کیا۔ اناجیل بالخصوص لوکا کے مطابق انجیل یسوع کو زندگی کے اہم موڑ اور مرحلہ پر دعا کرتا ہوا دکھاتی ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی مسلسل دعا کرتے رہنے میں حوصلہ افزائی کی۔ لوکا 18 باب 1 سے 8 آیت۔ حلیمی سے دعا کرنا، لوکا 18 باب 9 سے 14 آیت۔ بڑے ایمان کے ساتھ دعا کرنا، مرکس 9 باب 23 آیت۔ اور بغیر زیادہ الفاظ استعمال کیے دعا کرنا، متی 6 باب 5 سے 8 آیت۔ یسوع نے اپنے پیروکاروں کو یقین دلایا کہ جو کچھ وہ دعا میں مانگیں گے انہیں مل جائے گا، متی 7 باب 7 سے 11 آیت۔ علاوہ ازیں یسوع نے اپنے پیروکاروں کو نمونہ کی ایک دعا عطا کی جو اپنے 3 ابتدائی الفاظ سے اے ہمارے باپ سے جانی جاتی ہے، متی 6 باب 9 سے 13 آیت، لوکا 11 باب 2 سے 4 آیت۔ ابتدائی مسیحیوں نے اپنے آپ کو رسولوں کی تعلیم، جماعتی زندگی، روٹی توڑنے اور دعائیں کرنے کے ساتھ وابستہ کیے رکھا، اعمال 2 باب 42 آیت۔ ان دعاؤں سے طاقت پا کر ان مسیحیوں نے اپنی ایمان کی زندگی کی تمام آزمائشوں اور مصیبتوں میں خود کو سنبھالے رکھا، اعمال 4 باب 23 سے 31 آیت، 12 باب 1 سے 17 آیت۔ نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں زیارت کرنا۔ یہ شخص القانا اپنے شہر سے رب الافواج خداوند کی عبادت کے لیے شیلو میں قربانی گزارنے کے لیے کی غرض سے زیارت پر گیا، جہاں علی کے 2 بیٹے حفنی اور فنیاس خداوند کے کاہنوں کے طور پر خدمت انجام دے رہے تھے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب 1 باب 3 آیت۔ کیا عجب زیارت ہے! یہ مذہبی اہمیت کے مقام کا ایک سفر ہے۔ عام طور پر یہ ایسا مقام ہوا کرتا تھا جہاں خدا انسانوں پر اپنے آپ کو خاص طریقہ سے ظاہر کرتا تھا۔ بائبل مقدس میں مذکور پہلی زیارت حضرت ابراہیم نے کوہ موریہ پر کی، جہاں جانے کے لیے اس کے خدا نے رہنمائی کی۔ حضرت یعقوب نے بیتیل کی زیارت کی، جہاں اس نے خدا کی موجودگی کا تجربہ کیا تھا، تکوین 35 باب 1 سے 15 آیت۔ اور ابراہیم والا حوالہ ہے تکوین 22 باب 1 سے 19 آیت۔ کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد اسرائیلی متعدد قصبوں کی زیارت کیا کرتے تھے، جیسے شیلو، جبون اور بیر شابہ۔ جب داؤد بادشاہ یروشلم میں صندوق شہادت لایا اور سلیمان بادشاہ نے وہاں ہیکل بنائی تو زیارت کے باقی تمام مراکز بند کر دیے گئے اور یروشلم ہی زیارت کی واحد جگہ قائم رہی۔
توریت ہر بالغ مرد کو سال میں 3 بار یروشلم کی زیارت کرنے کے لیے کہتی تھی۔ تیسرے، سب مرد سال میں 3 دفعہ یعنی عید فطیر کو اور ہفتوں کی عید کو اور عید خیام کو خداوند کے حضور اس جگہ میں جسے وہ چن لے گیا حاضر ہوں، اور وہ خداوند کے حضور خالی ہاتھ حاضر نہ ہوں۔ یروشلم عہد نامہ جدید کے ادوار میں بھی زیارت کا مقام بنا رہا۔ لوکا 19 باب 41 سے 45ویں آیت، یوحنا 12 باب 20 آیت، اعمال 2 باب 1 سے 10ویں آیت۔ یسوع کئی دفعہ یروشلم کو زیارت کی غرض سے گیا۔ لوکا 2 باب 41 سے 45 آیت، یوحنا 2 باب 13 آیت، 5 باب 1 آیت، 7 باب 2 سے 10ویں آیت۔ پہلے مسیحیوں نے اس زمین پر اپنی زندگی کو ایک زیارت گردانا جس پر وہ چلے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اصلی وطن آسمان کو پہنچے جہاں ان کا مستقل مسکن موجود ہے۔ عبرانیوں 11 باب 13 سے 18 آیت، پطرس کا پہلا خط 17 باب، پھر دوسرے باب کی 11ویں آیت، 17 باب کی دوسری آیت اور پھر 11ویں آیت۔ نمبر 8 پہ ہم دیکھتے ہیں دے یکی نظر کرنا۔ دے یکی زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ ہے جو مذہبی استعمال کے لیے نظر کی جائے۔ اس کو لازم فریضہ کے طور پر نظر کرنا توریت میں مرقوم ہے۔ تثنیہ شرح 14 باب 22 سے 27 آیت۔ ابراہیم پہلا شخص ہے جس کے بارے میں یہ درج ہے کہ اس نے شالیم کے بادشاہ ملکی صادق کو اپنی جائیداد کی دے یکی ادا کی تھی۔ تکوین 14 باب 17 سے 20 آیت۔ یعقوب نے خداوند سے وعدہ کیا کہ وہ شکر گزاری کے طور پر اپنی جائیداد کا 10واں حصہ نظر کرے گا۔ تکوین 28 باب 22 آیت۔ دے یکی نقدی یا جانوروں کی صورت میں دی جا سکتی تھی۔ تثنیہ شرح 14 باب 25 آیت، احبار 27 باب 30 سے 33 آیت۔ بابل کی اسیری سے پہلے کے دور میں بادشاہ دے یکی اکٹھے کرتے تھے اور اسے ہیکل کے خادموں کی مدد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ احبار کی دوسری کتاب 31 باب 5ویں سے 6 ہے۔ جلا وطنی کے دور کے بعد دے یکی براہ راست کاہنوں کے ذریعے اکٹھی کی جاتی تھی۔ نہمیہ 10 باب 36 سے 38 ہے۔ اموس نبی نے یہ اصرار کیا کہ دے یکی نظر کرنا ہی کافی نہیں بلکہ انصاف کے اعمال اس کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے۔ اموس 4 باب 1 سے 5ویں آیت۔ نبی ملاکی نے یہ نوحہ کیا کہ لوگ اپنی دے یکی چرائے ہوئے اور عیب دار جانور خدا کو نظر کرتے ہیں۔ ملاکی 3 باب 8ویں آیت۔ دے یکی کا فریضہ فریسی بڑی سختی سے ادا کیا کرتے تھے۔ یسوع نے فریسیوں اور فقیہوں کو یہ کہہ کر اس معاملہ پر خبردار کیا، تم پر افسوس اے فقیہو اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ پدینہ اور انسون اور کمون پر تو دے یکی دیتے ہو لیکن شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان سے لاپرواہی کرتے ہو۔ واجب تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ متی 23:23۔ 9ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں منت مانگنا۔ منت ایک مضبوط ارادہ ہے۔ یہ کسی حاصل کی گئی سہولت یا کسی سہولت کو حاصل کرنے کے عوض شکر گزاری کے طور پر کیا گیا وعدہ پورا کرنا ہے۔ یعقوب نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر خدا اس کے سفر میں اس کی بحفاظت رہنمائی کرے تو وہ اپنی ملکیت کا 10واں خدا کی نظر کرے گا۔ تکوین 28 باب 20 سے 22 ہے۔ جب یفتہ امونیوں کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ جو اس کے گھر سے اسے سب سے پہلے ملے گا وہ اس کی سوختنی قربانی دے گا۔ قضات 11 باب 29 سے 40 آیت۔ حنا نے منت مانی کہ اگر وہ نر بچہ کو جنم دے گی تو وہ اسے خداوند کی نظر کرے گی۔ سیموئیل کی پہلی کتاب 1 باب 11ویں آیت۔ اگر کوئی مرد یا عورت منت مانتے تو انہیں یہ سختی سے پوری کرنا پڑتی۔ ملاکی 1 باب 14 آیت، احبار 27 باب 8ویں آیت۔ تثنیہ شرح
23 باب 22 سے 24 آیت۔ اس وجہ سے بائبل مقدس لوگوں کو متمنا کرتی ہے کہ کوئی منت ماننے سے پہلے وہ اس پر سنجیدہ طور پر سوچ لیں۔ یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 18 باب 22 سے 23 آیت۔ کوئی منت پیسے ادا کر کے زائل جا سکتی تھی۔ احبار 27۔ عہد نامہ جدید میں ہم سنتے ہیں کہ پولوس نے مانی گئی منت کی تکمیل کے تحت اپنے بالوں کو کاٹا، اعمال 18:18۔ یسوع نے الفاظ پر عمل کرنے کی اہمیت پر یوں کہتے ہوئے زور دیا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے بدی سے ہے۔ متی 5:37۔ 10ویں نمبر پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں بائبل مقدس کے جو متفرق موضوعات ہیں، اس میں اپنے گناہوں پر پچھتانا اور توبہ کرنا۔ عبرانی لفظ شوب کے معنی پچھتاوا اور اس کا مطلب مڑنا اور رجوع لانا ہے، رویہ میں تبدیلی لانا اور برے سے اچھا بننا ہے۔ نبیوں نے لوگوں کو مسلسل توبہ کی دعوت دی اور غیر معبودوں سے الحاق کو ترک کرنے اور اس خدا کی طرف مکمل رجوع کرنے کے لیے کہا جس نے انہیں مصر کی غلامی سے بچایا۔ اماؤس 4 باب 4 آیت سے 9 آیت۔ ہوشیہ 6 باب 4 آیت۔ اشعیاء 1 باب 10 سے 17 آیت۔ عہد نامہ عتیق متعدد ایسے اسلاب و اظہارات استعمال کرتا ہے جو پچھتاوا کے خیال کو خدا سے بنیادی فرمانبرداری کے طور پر اجاگر کرتے ہیں۔ یہ اسلاب یہ ہیں: خدا کی طرف رجوع، اماؤس 4 باب 6 آیت۔ اپنے دل کا ختنہ کرو، ارمیہ 4 باب 4 آیت۔ اپنے دلوں کو چاک کرو، یوئیل 2 باب 13 آیت۔ عہد نامہ جدید میں توبہ و پچھتاوا کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے میتانویا، جسے اگر انگلش تلفظ کے ساتھ اسٹڈی کیا جائے اور اگر اردو میں دیکھا جائے تو میتانویا ہے۔ صرف برے کام سے اضطراب نہیں کرنا بلکہ اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ وہاں وہ باتوں کے بارے میں مثبت رویہ پروان چڑھاتا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق یسوع نے اپنی رسالتی خدمت توبہ کے لیے دعوت کے ساتھ شروع کی۔ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ مرکز 1 باب 15 آیت۔ یروشلم میں پینتیکوست کی عید کے دوران جمع ہوئے ہجوم کو پطرس نے مخاطب کر کے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اعمال 2 باب 38 آیت۔ توبہ و پچھتاوا کی عظیم دعا مزمور 51 ہے جو بتشابہ کے ساتھ محبت کے بعد داؤد سے منسوب کی گئی ہے۔ اس نے خدا سے یہ کہتے ہوئے التجا کی، اے خدا اپنی رحم دلی یعنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ 5 باب 1 سے 4 آیت۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس کے متفرق موضوعات میں 5 اور نکات کی اسٹڈی کی ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔